الرحمن الرحیم جملہ انسانیت اور بالخصوص مسلمانان عالم کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے اور وہ عظیم مقاصد جن کے لیے آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی انہیں سمجھنے اور ان کے حصول کے لیے اپنی ہر ممکن کوششیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت اقتدار پر قابض ساری بڑی سیاسی پارٹیاں اور بالخصوص 3 جماعتیں جن میں پیپل پارٹی، نون لیگ اور نام نہاد تحریک انصاف، یہ عوام کے بنیادی مسائل کے حل میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں، بلکہ ان کے ایجنڈے میں ملکی مسائل کا حل تلاش کرنا اور غریب اور متوسط طبقات کو اقتدار تک پہنچانا تھا ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ ان لوگوں کا خود اپنا انداز سیاست اور ان کے مفادات ہی اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور پاکستان کے ان تباہ کن حالات کا بنیادی سبب یہ ہے۔ یہاں کوئی جماعت استعماری طاقتوں کی نمائندہ، کوئی اقتدار کی ہوس میں ماری فاشسٹ سوچ کی حامل نکھٹو مذہبی تحریک، اور کوئی جماعت سرمایہ داری نظام کے شکنجے میں قوم کو باندھ کے رکھنا چاہتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے سخت ترین مخالفین کی شدید مخالفت کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی پر انہیں صمیم قلب سے اندرون پاکستان اور بیرون ممالک مقیم پاکستانی جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طریقے سے رقیق حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف غلیظ زبان کا استعمال ہو رہا ہے، سخت پروپیگنڈا مہم جاری ہے، اس میں پیش افراد میں صدیق جان سر فہرست ہے۔ یہ صدیق جان کون ہے؟ میں نے پچھلے ویڈیو میں اس کے بارے میں جو ہے وہ مختصر تعارف کروایا تھا۔ یہ طاہر القادری کا کتا ہے۔ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک منظم مہم جاری ہے اس میں سر فہرست صدیق جان ہے۔ میں حیران ہوں کہ صدیق جان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس اب تک کیوں نہیں لیا جا رہا۔ یہ اتنا غلیظ ہے یا اتنا چھوٹا کتا ہے کہ اس کے خلاف اتنی بڑی عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس لینا یہ خود عدالت کے مقام اور بیان شان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حدیں کراس کر جائے اور وہ عدالت کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس اور جو آنے والے 3-4 چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دے، دن رات انہیں جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ یا ان کا کارندہ ثابت کرنے کی غلیظ کوشش کرے، تو پھر ایسے افراد کا منہ بند کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ صدیق جان، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا تکلیف ہے۔ تمہیں تکلیف یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں طاہر القادری سے پوچھا تھا کہ تم پاکستان میں تبدیلی کے بڑے جو ہے وہ نعرے لگاتے تھے، پاکستان کو آج تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تم کینیڈا بیٹھے ہوئے کیا جو ہے وہ جخ مار رہے ہو؟ اگر تمہارے اندر پاکستان کی محبت ہے تو پاکستان آؤ۔ کیا پاکستان میں صرف جو ہے وہ تم دھرنا دینے کے لیے آتے ہو؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر معصوم خواتین کی سرخ شلواریں لٹکانے کے لیے آتے ہو؟ اگر تمہارے اندر جو ہے وہ انقلاب کا تھوڑا بہت بھی داعیہ ہے تو کیا یہ انقلاب تم کینیڈا میں لے کے آؤ گے؟ جاؤ اور وہاں پہ جا کے الیکشن کی تیاری کرو، عوام کے ساتھ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرو۔ وہ تم جس کے بدترین مخالف ہو، وہ نواز شریف جو ہے جس کے اوپر ہم اعتبار نہیں کرتے تھے کہ وہ پاکستان واپس جائے گا، وہ ساری مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود پاکستان جا رہا ہے اور تم اس موقع پر یہاں پہ بیٹھے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ نواز شریف سے پہلے تم پاکستان جاتے اور اس کی جو کوتاہیاں تھیں، جو اس کی طرز حکومت کے اندر جو خامیاں تھیں، ان کی نشاندہی کرتے۔ لیکن ایسے موقع پر تمہارا پاکستان نہ جانا بلا شبہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے نواز شریف سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اندر سے تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم جب بھی نواز شریف کا وقت آتا ہے وہ الیکشن مہم چلاتا ہے اور ملک کا اگلا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور تم جو ہے وہ دور سے تالیاں بجاتے کینیڈا میں ہیجڑوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو۔
تم پاکستان جاؤ، پتہ چلے کہ تمہارے اندر کتنی جان ہے اور تمہاری تقاریر کے اندر کتنا زور ہے کہ عوام تمہاری بات سنتے ہیں یا نہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کے نام کے اوپر جو ہے وہ جلسے جلوس کا دینا، اس کا انقلاب سے کیا تعلق ہے؟ کیا صدیق جان کا جو درد ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے؟ یہ وہی صدیق جان ہے جو لیا کے اندر عوامی تحریک کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا رپورٹر تھا۔ تو اس جیسے کمینے شخص کو جو اس وقت پاکستان کے سب سے اعلیٰ کردار کے چیف جسٹس ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کردار کشی کی مہم چلائے ہوئے ہے، اس شخص کو لگام دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آخر صدیق جان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں صبح و شام بھونکتا رہتا ہے اور یہ کیوں چیف جسٹس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تو اس کے ایسے جو ہیں وہ قطورے یہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ صدیق جان جو ہے وہ بچپن سے، ہر انسان کے اندر کوئی جمہوریت پسند ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ عسکریت پسند ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، اور کسی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کا جو ہے وہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اور ان حالات کو بھی جانتا ہوں جب یہ عوامی تحریک کا نمائندہ تھا، بلا شبہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ ایک چیز آ گئی کہ پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ ساری کرپٹ ہیں، اور اکیلا پوری دنیا کے اندر جو ایماندار ہے وہ طاہر القادری ہے، جس نے فرید ملت اپنے باپ کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے اسپتال بنانے کے لیے اور وہ بھی کھا گیا، یا جس نے جو ہے وہ کشمیری زلزلہ زدگان کے لیے جو ہے وہ کئی ملین بلین روپیز اکٹھے کیے اور وہ بھی کھا گیا۔ تو یہ اسی طاہر القادری کی تربیت کے زیر اثر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک دشمن سمجھتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام وہ لوگ جو طاہر القادری کو پکڑ کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں ملک دشمن گردانتا ہے، اور اسی سوچ کے تحت اسی طاہر القادری کی تربیت اور اسی کی صحبت اور فکر کا اثر ہے کہ یہ ہر وہ سیاسی جماعت، ہر اس نظام کے اندر وہ بندہ جو مخلص ہو کر اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے عوام کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ اسے ملک دشمن سمجھتا ہے۔ اور ملک دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ تہس نہس کر کے طاہر القادری کو پاکستان بلکہ پوری دنیا کا روحانی وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران ریاض جس طرح سے اس نے حکومت اور پاک آرمی کی مخالفت کر کے لائکس لیے اور کروڑوں کے حساب سے ماہانہ پیسہ کمایا، یہ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے، عمران ریاض کے قدموں پہ چلتے ہوئے دن رات اس کی زبان سے صرف گند نکلتا ہے، اور کوئی اچھی بات، کوئی مثبت بات کبھی اس کے منہ سے کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ یہ جب بھی بولتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس نظام کو، اس پاکستان کے خلاف پوری دنیا کو اکسانے کے لیے جو ہے وہ بیان بازی کرتا ہے۔ اس کی ساری رپورٹ میں آج اتوار کا دن ہے، میں فلاں فلاں فلاں، یعنی اس طرح کی بیہودہ رپورٹنگ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یہ کر کے یہ صرف اپنے لائکس لینے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اور کہ یہ بکواس کر کے یہ پیسہ کما رہا ہے، اور تھوڑا بہت پیسہ نہیں کما رہا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو سائیکل لینے کے قابل نہیں تھا، اور آج ہونڈا کوڈ اس طرح کی لکھی گاڑیوں کے میں جو سفر کر رہا ہے۔ یہ جو معصوم لوگ ہیں جو پی ٹی آئی یا عمران خان کو چاہتے ہیں، بلا وہ اچھا ہے یا برا یہ الگ بحث ہے، لیکن ان کے جذبات خرید کے یہ پیسہ بنا رہا ہے۔ تو یہ پیسے کا پجاری ہے۔ ایک اس کا مقصد طاہر القادری کو خوش کرنا ہے، دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے تو یہ جسٹس عائشہ یہ اس کو خوش کر رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عائشہ کا جو ہسبینڈ ہے وہ کسی ٹائم پہ منہاج القرآن کی ایگزیکٹو باڈی کا ممبر تھا، غالباً اب بھی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ پیسہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کا جو ہے وہ سختی سے محاسبہ کرنا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کو بدنام کرنے کے لیے انہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے مفادات کا نگران کہنا، یہ اس کے اوپر میں احتجاج کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے جتنے صحافی ہیں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی تھوڑے بہت بھی صحافتی اصول ہیں تو اس طرح کے جو یہ روز کے بکواسات کرنا، ججوں کو بدنام کرنا، اس نظام کے خلاف دراصل جو ہے وہ گالیاں دے کے یہ پاکستان آرمی چیف آف آرمی سٹاف انہیں بدنام کر رہا ہے، اور جس طریقے کی یہ رپورٹنگ کر رہا ہے، یہ رپورٹنگ نہیں ہے، یہ تو سیاسی کارکن ہوتے ہیں یا وہ لوگوں کا پروپیگنڈا جو 9 مئی کے اس طرح کے سانے کے اندر انوالو تھے، جو ملک دشمنی کے اندر انوالو تھے۔ تو صدیق جان، انسان بنو، اپنا قبلہ درست کرو،
اور اس قبلے کی پیروی چھوڑ دو جس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف نہیں ہے، جس کا رخ صرف کینیڈا کی طرف ہے جو اپنے مفادات کا نگہبان ہے، یہ جاہلانہ عمل ہے، بے وقوفوں کا طرز عمل ہے، اور یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ شکریہ۔